کاشف ضمیر نے پھر اس سے پہلے جس طرح سے آپ نے بتایا میرے صحافی کا بھائی ہوتا کسی بھی حال میں ہو، یاسر شمون میرا بھائی ہے، فرقان شاہ صاحب اور دیگر خرم پاشا صاحب، ان کی کریڈیبلٹی پہ شک کوئی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اچھے لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، کرائم فائٹر ہیں. لیکن کاشف ضمیر نے جب ان کے خلاف باتیں کی اس کے بعد اس نے گن مینوں کے ساتھ ویڈیو بنائی، یہ کیا وہ کیا، اور اب کیا کر رہا ہے؟ اب کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہے کہ میرے پیو دی توبہ، میری توبہ، مینوں معافی دے دیو. میں جی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا تے میری ویڈیو وائرل ہوئی سی جہدے وچ میں اپنا بہت معذرت چاہنا، میں معافی چاہنا کہ میں ڈالا گچاں نوں تے ویپاں نوں دکھایا جہاں سڑکاں تے لوگ جڑا بہت پریشان ہوئے، لوکاں چ خوف راس پھیلیا، تے میں اودی معافی چاہنا. میرے پیو دی توبہ، آئندہ تو بعد میرے خاندان دی توبہ، میں آئندہ تو کسی بھی ڈالا کلچر نوں یا ویپن کلچر نوں پروموٹ نہیں کراں گا، تے میں لہٰذا دی معافی مانگدا. اس کو پھر CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، جہاں جرم ہوگا CCD وہاں موجود ہوگی. CCD کے میں سمجھتا ہوں کہ سامنے کوئی بندہ نہیں ٹک سکتا. CCD کے جو سربراہ ہیں ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر پورے پنجاب میں CCD کو متحرک کر دیا ہے. کاشف ضمیر چھوڑ کے کاشف ضمیر کا باپ بھی آ جائے، یہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات شو کرتا ہے، کبھی سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ. کہاں ہیں سارے پھر اب وہ کہاں ہیں؟ کیوں نہیں انہوں نے فون کیا؟ ویڈیو کیوں آئی؟ انہوں نے کیوں نہیں فون کیا؟ IG پنجاب کو کیوں نہیں کہا؟ میں یہی کہتی ہوں، کچھ لوگ جو ہے وہ تڑیاں لگاتے ہیں کہ جی ہم فلاں کے بیٹے، فلاں ہمارے ماموں، فلاں ہمارے جو ہے وہ رشتہ دار ہیں. میں کہتی ہوں لے آؤ، وہ بھی شرمندہ ہوں گے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے کہ تم کیا کر رہے ہو. اب ہوا کیا؟ وہ کوئی فون نہیں کرتا ہے. پھر اب اس کے اوپر 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں. ایک اس کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے، بلیک ڈالے لے کے پھرتا ہے اور اس کے ساتھ گن مین ہے، اسلحے کی نمائش پہ پابندی ہے. ایک جب پولیس پارٹی اس کو گرفتار کرنے کے لیے گئی 353 186 پولیس کے ساتھ اس نے مزاحمت کی، پولیس نے چک کے گڈی چ ماریا، لا کے CI ایک بالٹون بٹھایا، پھر اس کو دکھایا کہ تم نے یہ کیا ہے. اس کے بعد اس کا پھر ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا جس طرح نئے موبائلوں کا ہوتا ہے 0 میٹر. اب یہ سمجھ لیں کہ 0 میٹر ہو گیا ہے. اب یہ 0 میٹر ہو گیا، وہاں سے نکلے گا، ضمانت کرائے گا، نکلنے کے بعد پھر یہ 2-4 مہینے غائب ہو جائے گا. کبھی یہ سجل ملک کے متعلق کہتا ہے جی وہ لومڑی ہے، وہ یہ ہے. بہت بری بات. دیکھیں کسی کی عزت کو اچھالنا، مرد کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عورت کے ساتھ بدتمیزی کرے. مرد خاندانی اور اگر نسلی ہونا تو وہ عورت پر انگلی نہیں اٹھاتا، نہ عورت کی کریڈیبلٹی کو گندا کرتا ہے. اگر مردوں کی بات ہے تو مردوں کے ساتھ کرے. مرد مردوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں. مردوں کی محفل میں بیٹھو، مردوں کے ساتھ لڑو، مردوں کے سامنے آؤ. اس کی اتنی اوقات نہیں ہے، گھر کرائے کا ہے، گاڑیاں کرائے کی ہیں، گن مین کرائے کے ہیں، جو چینیں پہنی ہوئی ہیں یہ تانبے پیتل کی ہے، سونے کی بھی نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ تصویریں بنا رہا ہے، اپنے آپ کو یہ برانڈ محسوس کرتا ہے کہ میں برانڈ ہوں. اور برانڈ اس وقت کہاں ہے؟ ادھر لائٹ بند ہے، حوالات کے اندر بیٹھا ہوا برانڈ کو جاتے ہی انہوں نے ایسے کر کے ٹیسٹر لگایا، اس کا سارا میٹر پیچھے آ گیا، 0 ہو گیا ہے. اب اس کو اب دیکھیں نا، یاسر شمون خان کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی بیگم کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ غلط باتیں بکواس کی ہے. اس نے انہوں نے وہ جو ایک اینکر ہے سجل، اس کے حوالے سے بدتمیزی کی. عورتوں کو ہتھیار بنانا اس آدمی کا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے کہ یہ مرد کہتا ہے اپنے آپ کو. مرد تو کبھی جو ہے وہ کسی گندی عورت بھی ہو، کوئی خراب عورت بھی ہو، اس کی کریڈیبلٹی کو بھی گندا نہیں کرتا. عورت کے ساتھ لڑنا مرد کی شان ہی نہیں ہے. تو یہ کون سے جو ہے وہ ٹک ٹاکر اور فیمس، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے تو یہ چند جو راتوں رات فیمس ہونے والے ٹک ٹاکرز ہیں، میں تو ان کو جو ہے وہ سمجھتی نہیں ہوں. اکثر اوقات لوگ میری ٹک ٹاک پہ ویڈیوز جو ہے وہ بڑی وائرل ہوتی ہیں، کوئی مجھے اگر یہ کہہ دے یہ ٹک ٹاکر ہیں اور آپ تو ٹک ٹاک پر آتی ہیں، تو میں ہاتھ جوڑ لیتی ہوں کہ بھائی میں ٹک ٹاکر نہیں ہوں، میں ایک اینکر پرسن ہوں. اس ملک کی جو ہے وہ عزت دار شہری ہوں، اور میری کریڈیبلٹی پہ کوئی گند نہیں ہے، اور میں ماہر نفسیات ہوں. بالکل. تو مجھے ٹک ٹاکر کہلانا اپنی توہین لگتا ہے. صحیح بات ہے. میرے ٹک ٹاک پہ فین پیجز ہیں، اس پہ فین پیجز پہ جا کے جو مرضی جو ہے وہ وہاں پہ میری موٹیویشنل باتیں اور میری سائیکولوجیکل باتیں جو ہیں وہ لوگ شیئر کرتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ اویئرنیس حاصل کر سکیں. لیکن اگر ہم اپنی شو بازی کے لیے آج جو ہے وہ میں گن مینوں میں سے اتر رہی ہوں، چڑھ رہی ہوں، گاڑیاں دکھا رہی ہوں، یہ شو بازی ہے.
کبھی شیروں کے پاس بیٹھا ہوا ہے, کبھی کتوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے, کتے کتوں کے پاس ہی بیٹھتے ہیں. یہ کیسی کریڈیبلٹی ہے آپ کی؟ ایسے ٹک ٹاکر ہیں جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں, ایسے ٹک ٹاکر ہیں جو جعلی چیزیں جو ہے وہ لے کے وہاں پر کرتے ہیں, پھر 2 نمبر جو ہے وہ برانڈز کی پروموشن کرتے ہیں. یہ کس قسم, مطلب ہم نے اتنا ٹک ٹاکروں کو آزاد کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ لوگ دیکھیں ان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے, بالکل پابندی لگنی چاہیے. یہ سرے عام جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہیں, ہماری نوجوان نسل بگڑ رہی ہے. ٹک ٹاکرز پہ پابندی عائد کریں. یقین کریں, گھر کی گھریلو لڑکیاں خاتون جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں وہ ٹک ٹاک پہ بنا دوپٹے کے آ رہی ہیں, بال کھلے ہوئے ہیں, بے حیائی پھیلی ہوئی ہے, ماں باپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اور کمرے بند کر کے ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں, ناچ رہی ہیں, لوگوں کو دکھا رہی ہیں لائیو ٹک ٹاک پر بیٹھ کر. گندگی جو ہے وہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹیوں کے پیسے جو ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں, اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ڈالر ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو یہ بات کیا ٹک ٹاکروں نے گند مچایا ہوا ہے. میں تو یہ والدین کو میں اپنے کیمرے میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں, اور یہ چند ٹک ٹاکر ہیں کہ کچھ اچھا کام کرنے والے ٹک ٹاکرز بھی موجود ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, لیکن جو گندا کام کر رہے ہیں, جو گند مچا رہے ہیں ٹک ٹاکرز, ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں. دیکھیں, جب گھر کے اندر کوئی بیٹی یا بیٹا اپنی اوقات سے, اپنی تنخواہ سے زیادہ پیسے لے کے آتا ہے, ماں باپ کو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں تو کریں ماں باپ کہاں سے آ رہے ہیں. اب دیکھیں کاشف ضمیر جیسے لوگ جو, اب کاشف ضمیر کو دیکھ کے کتنے لوگ جو ہے وہ غلط طرف لگ گئے. صحیح بات ہے. کتنے لوگوں کو جو ہے وہ چینے پہننے کا شوق ہو گیا, کتنے لوگ جو ہے وہ گارڈز رکھنے کے چکروں میں پڑ گئے. یہ تو نبیہ علی خان نے اور وسیم صابر نے اس کو ٹی وی پہ دکھا دیا, پوڈ کاسٹ پہ دکھا دیا ہے کہ یہ, پھر میں بتا دوں کہ اس کا گھر بھی کرائے کا ہے, گاڑیاں بھی کرائے کی ہیں, اور یہ اس کے ساتھ دوست ہیں, اور یہ بڑا کنگلا ترین آدمی ہے. جو لوگ اس کو دیکھ کے, میں آپ کو بتاؤں, جب آپ مہنگی ترین گاڑی اور اچھا کھانا کھائیں گے, غریب آدمی سامنے بیٹھا دیکھے گا, اس کی خواہش ہوگی کہ میرے پاس گاڑی بھی ہو. پھر آخر کار جب اس کو گاڑی نہیں ملے گی, اچھا کھانا نہیں ملے گا, وہ چوری چکاری کرے گا, پھر پکڑا جائے گا, پھر جیل جائے گا, وہاں سے ڈاکو بن کے آئے گا, پھر گن پوائنٹ کے ساتھ وارداتیں کرے گا. اس میں سارا قصور اس کا نہیں ہے ڈاکو کا, قصور ہے کاشف ضمیر جیسے لالچی لوگوں کا, جو لوگوں کو صرف دکھاتے ہیں لیکن اندر سے کچھ نہیں ہے. میں نے بتایا کہ کرائے کے گھر میں یہ رہتا ہے, پولیس نے اس کو پکڑا ہے, توبہ توبہ. میں پھر یہ کہتا ہوں, اللہ بس ہمیں نا معاف کر دے. بیوروکریٹس اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں, تصویریں اتار رہے ہیں, کبھی کسی جگہ پہ فیتا کاٹ رہا ہے. اچھا, ایک چیز میں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے, کیونکہ میں اور جو ہے وہ وسیم بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں, وہ تو کرائم کو ڈیلی جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں, کرائم کو ہم بھی دیکھتے ہیں, نیوز جو ہے وہ دیتی ہوں, میرا پروگرام پورا سچ چلتا ہے کوہ نور نیوز پہ, اور ڈیلی صبح 10 بجے آپ یہ پروگرام جو ہے وہ کوہ نور نیوز کی اسکرین پر پورا سچ دیکھ سکتے ہیں. محکموں کی کارکردگیاں, باضابطگیاں, کرپشن, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ جو ہے وہ پورے سچ کے ساتھ سامنے لے کر آتی ہوں, اور میرے رپورٹرز, میری ٹیم اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ہمارے بیورو چیف شہباز میاں, اور جو ہے وہ اس کے علاوہ ہمارے جو ایم ڈی صاحب ہیں اجاز ڈوگر صاحب, یہ بڑا ہم بڑی ریسرچ کے بعد, اور ہمارے شعیب صاحب جو ہمارے پروڈیوسر ہیں, فیصل بھائی ہیں, جو ہم سارے جو ہے وہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں, ہماری پوری ٹیم ہے اس حوالے سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم کریڈیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں, ہمارا کام کسی پہ گند اچھالنا تو نہیں ہے. کم سے کم ٹک ٹاکرز کو اتنی تو شرم آنی چاہیے, اتنی تو حیا ہونی چاہیے کہ وہ جو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں, اس کے بعد اس کا امپیکٹ ناظرین کی طرف سے کیا آنے